السلام علیکم۔ یہ ناول ہے کوئی یقین نہ کرتا ایپیسوڈ 2۔ ریاض نے ورکشاپ کے مالک سے پہلے بات کر لی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے چھٹی دے دی۔ میں فوراً ریاض احمد کے گھر پہنچا، وہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ ہم حیدرآباد روانہ ہو گئے۔ ریاض حیدرآباد میں یونیورسٹی کے گیٹ پر اتر گیا۔ وہاں سے میں اس کے ابو کو لے کر کراچی روانہ ہوا۔ فلائٹ کا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ ریاض کے ابو مجھے بار بار ہدایت دے رہے تھے کہ میں گاڑی تیز چلاؤں ورنہ فلائٹ نکل جائے گی۔ میں نے بھی فل رفتار سے گاڑی چلائی اور انہیں وقت سے پہلے ایئرپورٹ پہنچا دیا، مگر اس تیز رفتاری نے میرے اعصاب شکستہ کر دیے۔ میں بے حد تھکن محسوس کر رہا تھا۔ میں نے سہراب گوشت سے چائے پی، مگر ذہن پر چھائی کوفت اور تھکن کم نہ ہوئی۔ میں نے گاڑی سنبھالی اور گھر چلا گیا تاکہ کچھ آرام کر لوں۔ ابھی تھوڑی دور چلا تھا کہ سڑک کے کنارے کھڑی دو لڑکیوں کو دیکھا جو ہاتھ ہلا ہلا کر گاڑی روکنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ لڑکیوں کو دیکھ کر ویسے بھی لڑکوں کا جی خوش ہو جاتا ہے۔ میں نے فوراً گاڑی روک لی۔ لڑکیوں نے برقع اوڑھا ہوا تھا، مگر چہرے کھلے تھے جو بے حد معصوم اور خوبصورت تھے۔ نوجوانی میں تو یوں بھی ہر لڑکی خوبصورت لگتی ہے، لیکن وہ واقعی خوش شکل تھیں۔ ان میں سے ایک نے نہایت لجاجت سے کہا کہ انہیں ابھی حیدرآباد میں اپنے ایک قریبی عزیز کی وفات کی خبر ملی ہے اور انہیں میت میں شرکت کے لیے حیدرآباد جلدی پہنچنا ہے۔ اگر میں ادھر ہی جا رہا ہوں تو انہیں ساتھ لے لوں، وہ وقت پر پہنچ جائیں گی۔ میرے لیے یہ نہایت خوشی کی بات تھی کہ اس تھکا دینے والے سفر میں انہیں بٹھا لوں۔ فوراً ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والا دروازہ کھول دیا۔ ایک لڑکی آگے بیٹھ گئی اور دوسری پیچھے۔ اسی وقت میں ٹول پلازے سے ذرا پیچھے تھا۔ میں سبک رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا اور دل ہی دل میں ان سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ گاڑی سپر ہائی وے پر آتے ہی مجھے سر پر کسی نکولی شے کے چبھنے کا احساس ہوا۔ پیچھے بیٹھی لڑکی نے پستول میرے سر پر رکھ دیا اور کہا کہ خبردار، زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش مت کرنا اور ہم جہاں کہیں گاڑی موڑتے جانا، ورنہ میں گولی مارنے میں 1 منٹ کی دیر نہیں کروں گی۔ اس صورتحال نے میرا دماغ یک لخت مافت کر دیا۔ لڑکی کے تیور بتا رہے تھے کہ جو وہ کہہ رہی ہے وہ کر گزرے گی۔ اگر میں ان کے کہے پر عمل کرتا تو گاڑی اور جان سے ہاتھ دھو لیتا۔ موت کا ایک دن مقرر ہے، مگر گاڑی چلی جاتی تو میری ریاض احمد سے دوستی شک و شبہات کی نظر ہو جاتی اور وہ مجھے جھوٹا یا چور سمجھنے لگتے۔ اس دوستی کو مجھے ہر حال میں بچانا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا۔ پہلے گاڑی 120 کی رفتار پر چل رہی تھی، پھر 180 کی رفتار سے چلنے لگی۔ میں نے لڑکی سے کہا، تم گولی چلاؤ اور پھر تماشا دیکھنا، میرے ساتھ ساتھ تمہارا بھی کیا حشر ہوگا۔ میرے سر میں گولی گھسے گی اور گاڑی اسی کی رفتار سے لڑکھڑاتی ہوئی کہاں کی کہاں پہنچ جائے گی، پھر میں بچوں گا نہ تم۔ دونوں لڑکیاں چلانے لگی کہ گاڑی کی سپیڈ ہلکی کرو ورنہ ہم تمہیں گولی مار دیں گے۔ میں نے جواب دیا، میں مرنے کے لیے خود کو تیار کر چکا ہوں، تم اپنی فکر کرو۔ میں نے سپیڈ کم نہ کی، وہ گالیاں دینے لگی۔ میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ آج میری اور ریاض کی دوستی کی آزمائش ہے اور مجھے اس میں پورا اترنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینا ہوگا۔ میری ماں سچ کہتی تھی کہ امیر سے دوستی کی آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے۔ مجھ پر یہ لمحات کتنے کھٹن اور صبر آزما تھے، یہ میں ہی جانتا ہوں، مگر جب جان ہتھیلی پر رکھ لی تو پیچھے ہٹنے کا نہ سوچا اور گاڑی کو اس سپیڈ پر چلاتا رہا۔ لڑکی نے ریوالور میرے سر سے ہٹا لیا تھا۔ وہ شاید جان گئی تھی کہ ان کا پالا کسی دیوانے سے پڑ گیا ہے۔ میں نے پولیس پوسٹ پر جا کر گاڑی روکی، لڑکیوں کو ان کے حوالے کیا۔ انہیں ان کے انجام تک پہنچانے میں خاصی دیر لگ گئی۔ پولیس نے ان کے پاس سے ریوالور برآمد کر لیا تھا، اس لیے مجھے زیادہ پریشانی نہیں اٹھانی پڑی، ورنہ ایسی صورت میں مجھے انہیں مجرم ثابت کرنا بھی مشکل کام تھا۔ مگر یہاں قدرت نے میری مدد کی۔ پولیس نے معمولی پوچھ گچھ کے بعد ان دونوں لڑکیوں کو دھر لیا اور مجھے واپس جانے کی اجازت مل گئی۔ حیدرآباد تک پھر میں اڑتا ہوا پہنچا۔ ریاض احمد کو یونیورسٹی سے لیا، اسے دیر ہونے کی وجہ بتائی۔ وہ میری بہادری سے متاثر ہوا، کہنے لگا، ایسے وقت انسان کو اپنی جان کی پرواہ کرنی چاہیے، تم نے خواہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر خدا نخواستہ گولی چل جاتی تو شاید کوئی بھی یقین نہ کرتا کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ۔ مجھے اپنی عزت اور دوستی دونوں عزیز تھیں، اس لیے جان پر کھیل کر ان دونوں کو بچا لیا تھا۔